بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلیٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کی سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس کی سماعت آرٹیکل 63(a) کے تحت ارکان کی نااہلی عدالت کی جانب سے حکم تنسیخ جاری ہونے تک برقرار رہے گی۔ عدالتی ریمارکس۔ ہندوستان میں انتہا پسندوں کی جانب سے مسلمانوں کی حقوق کو پامال کرنے کی ایک اور کوشش۔ ممبئی میں مساجد کو اذان کی آواز کم کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ دریائے ہرمند کے پانی کے معاملے میں ایران کا افغانستان سے اظہار ناراضگی۔ تہران معاہدے کے مطابق اپنا آبی حق محفوظ رکھتا ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا پارلیمنٹ میں بیان۔ خطے کی تحریک مزاحمت نے گریٹر اسرائیل کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کا انتخابی جلسے سے خطاب۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آرٹیکل 63(a) کے تحت کسی بھی رکن اسمبلی کی نااہلی عدالت کی جانب سے حکم تنسیخ جاری ہونے تک برقرار رہے گی۔ آرٹیکل 63(a) کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت کرتے ہوئے جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ جب تک ارکان اسمبلی کی نااہلی کا حکم عدالت ختم نہ کرے نااہلی برقرار رہے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ آرٹیکل 63(a) کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ 21 مارچ کو صدر پاکستان نے اس وقت کے وزیر اعظم کے مشورے پر آئین کا آرٹیکل 63(a) کے اغراض و مقاصد، اس کی وسعت اور اس سے متعلق دیگر امور پر صدارتی ریفرنس کے ذریعے عدالت کی رائے طلب کی تھی۔ پاکستان میں بڑھتی مہنگائی اور غذائی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے پر عوام میں ناخوشی و تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق ملک میں مہنگائی نے عوام کو دن میں تارے دکھا دیے ہیں اور ان کی تشویش و مسائل و مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ لاہور میں آٹا، مرغ اور سبزیوں کے بعد گھی بھی مزید 20 روپے مہنگا ہو گیا۔ لاہور میں دالوں کی فی کلو قیمت میں بھی 30 روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے۔ لیمو 1000 روپے کلو ہو گئے، جبکہ پیاز فی کلو 120 روپے سے نیچے نہیں آ سکی۔ پشاور کی سبزی منڈی میں بھی قیمتوں میں منمانہ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ سبزیوں پر 40 سے 50 روپے زائد وصول کیے جا رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پشاور میں 80 روپے نرخ کے باوجود ٹماٹر 120 روپے فی کلو بیچے جا رہے ہیں۔ آلو کے دام بھی 30 روپے مگر اس کی 70 روپے میں فروخت جاری ہے۔ سبزی منڈی میں منمانے ریٹ وصول کیے جا رہے ہیں، جبکہ کہا جاتا ہے کہ ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے مسلمانوں کی آزادانہ عبادت اور مذہبی اظہار کے حقوق کو پامال کرنے کی ایک اور کوشش کی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر کے شہر ممبئی میں مساجد کو اذان کی آواز کم کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق سیاسی جماعت MNS کے رہنما راج ٹھاکرے نے اپریل میں دھمکی دی تھی کہ اذان کی آواز کم نہ کی گئی تو مساجد کے باہر ہندو عبادت یا ہنومان چالیسا شروع کر دی جائے گی۔ خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ممبئی کی سب سے بڑی مسجد کے مرکزی خطیب محمد اشفاق قاضی اور مہاراشٹر کے 3 دیگر سینئر علماء کا کہنا ہے کہ ریاست کے مغرب میں 900 سے زیادہ مساجد نے مقامی ہندو سیاستداں کی شکایات کے بعد اذان کی آواز کم کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ محمد اشفاق قاضی کا کہنا ہے کہ اذان کی آواز کتنی ہونی چاہیے یہ ایک سیاسی مسئلہ بن گیا ہے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تشدد کے خطرے کو کم کرنے کے لیے راج ٹھاکرے کے مطالبات کو مانا گیا۔ واضح ہے کہ ہندوستان میں اذان کا مسئلہ ریاست مہاراشٹر کے علاوہ دیگر ریاستوں میں پھیلا ہوا ہے، جس کی بنا پر اس ملک کے مختلف علاقوں میں فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہندوستان میں عام آدمی پارٹی کے رہنما اور ریاست دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے پنجاب کے موہالی شہر میں ہوئے دھماکے کو ایسے لوگوں کی بزدلانہ کارروائی قرار دیا ہے جو اس ریاست میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنا چاہتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں عام آدمی پارٹی کے رہنما اور ریاست دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے منگل کو اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ موہالی دھماکہ ایسے لوگوں کی بزدلانہ کارروائی ہے جو پنجاب کے امن و امان کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کی پنجاب حکومت ان لوگوں کے منصوبوں کو کبھی پورا نہیں ہونے دے گی اور پنجاب کے سبھی لوگوں کے تعاون سے ہر حال میں امن قائم کیا جائے گا اور مجرموں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے بھی کہا ہے کہ پولیس اہلکار موہالی میں ہونے والے دھماکے کی تحقیقات کر رہے ہیں
اور جس نے بھی ریاست پنجاب کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی ہے اسے بخشا نہیں جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ دھماکہ پیر کی رات پنجاب پولیس کے موہالی میں انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کوارٹر میں ہوا تھا۔ اس دھماکے میں کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، تاہم دھماکے کے بعد پنجاب پولیس نے گرد و نواح میں سیکورٹی سخت کر دی ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہلاکت خیز کورونا وائرس کے 2288 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ اس جان لیوا وبا سے صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 4,25,63,949 ہو گئی ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان کی وزارت صحت نے منگل کو اعلان کیا کہ ملک میں اب تک 1,90,50,86,706 کووڈ ویکسین دی جا چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہلاکت خیز کورونا وائرس کے 2,288 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 4,31,07,689 ہو گئی ہے۔ اس دوران مزید 10 مریضوں کی موت سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد بھی 5,24,103 ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی حکومت کی جانب سے اموات کی تعداد کا یہ اعلان ایسی حالت میں کیا گیا ہے کہ مختلف عالمی اداروں کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد اعلان کی جانے والی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ سری لنکا میں صدر کے حامی اور مخالفین کے درمیان جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سری لنکا میں حکومت کی معاشی پالیسیوں کے خلاف عوام کا احتجاج جاری ہے، جبکہ صدر کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ کولمبو سے خبر رساں ایجنسی کے مطابق سری لنکن صدر کے حامیوں کی مظاہرین سے جھڑپیں ہوئیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد میں حکمراں جماعت کے رکن پارلیمنٹ بھی شامل ہیں۔ کولمبو سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں ہونے والی جھڑپوں میں 189 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ دریائے ہیرمند میں ایران کے آبی حق کے سلسلے میں افغانستان کی طالبان حکومت سے راضی نہیں ہیں۔ جنوب مغربی افغانستان کے صوبہ نیمروز کے صدر مقام شہر زرنج کے جنوب میں 18 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع دریائے ہیرمند پر کمال خان ڈیم تعمیر ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور افغانستان کے درمیان 1972 میں ایک معاہدے پر دستخط ہوئے تھے، جس کی بنا پر ہر سال دریائے ہیرمند کا 850 ملین پانی ایران سے متعلق ہے۔ دریائے ہیرمند معاہدے کی 5ویں شق کے مطابق افغانستان کو اپنے حصے کے پانی سے زیادہ پر کوئی حق نہیں ہوگا، چاہے اسے زیادہ پانی کی ضرورت کیوں نہ ہو۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے منگل کو پارلیمنٹ کے عام اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہیرمند کے موضوع پر افغان حکام سے راضی نہیں ہیں۔ اس کے باوجود افغانستان کے وزیر خارجہ سے ہونے والے مذاکرات میں سفارتی اور صحافتی دونوں سطح پر بارہا اعلان کیا ہے اور زور دیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران دریائے ہیرمند کے پانی پر اپنا حق محفوظ رکھتا ہے۔ امیر عبداللہیان نے ایران اور افغانستان کے سرحدی کمشنر کے درمیان ہونے والے اجلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اجلاس کچھ دنوں پہلے طالبان حکام کے دور میں منعقد ہوا، اس کے بعد کمال خان ڈیم سے کچھ پانی چھوڑا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اس سلسلے میں افغانستان کی جانب سے کچھ خلاف ورزیوں کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران نے کافی کوششیں انجام دی ہیں۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے رہنما نے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہ یمنی گروہوں کے درمیان مذاکرات کے خلاف نہیں ہے، کہا کہ کسی بھی طرح کی گفتگو بیرونی دباؤ سے دور اور مناسب ماحول میں ہونی چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے رکن عبد الملک العجری نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ صنع یمنی فریقوں کے درمیان مذاکرات کا مخالف نہیں، کیونکہ وہ سیاسی رائے حل میں شامل ہیں، لیکن مذاکرات دباؤ، جنگ اور بیرونی فریق کے محاصرے سے دور مناسب ماحول میں ہونا چاہیے۔ العجری نے تاکید کے ساتھ کہا کہ یہ عقل مندی نہیں ہے کہ مذاکرات کی میز کو آگے کر دیا جائے اور پھر پیچھے سے باہری طاقتیں تلوار کھینچیں اور محاصرہ جاری رکھیں۔ ایک مہینہ پہلے یمن کے مستعفی صدر منصور ہادی نے سعودی عرب کے دباؤ میں اپنی طاقت و تمام صدارتی اختیارات صدارتی کونسل کے سپرد کر دیے۔ اس اقدام کو منصور ہادی کے خلاف ریاض کی بغاوت سے تعبیر کیا گیا۔ اس کے بعد سے سیاسی سمجھوتے کے لیے نیشنل سالویشن حکومت کے ساتھ مذاکرات کا اختیار صدارتی کونسل کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود ماہرین کا خیال ہے کہ سعودی عرب عبوری کونسل کو آگے کر کے یمن کے خلاف 8 سالہ جنگ کے نتائج سے بچنے اور کوئی مراد دیے بغیر یمن اور صنع حکومت کے خلاف جنگ اور محاصرے
جاری رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حزب اللہ لبنان کا کہنا ہے کہ مزاحمت نے گریٹر اسرائیل منصوبے کے تابوت پر آخری کیل ٹھونک دی۔ حزب اللہ لبنان کے سیکریٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے سور اور النبطیہ میں منعقد ہونے والے انتخاباتی سیمینار سے خطاب میں کہا کہ بعض سیاسی گروہ مزاحمت کو غیر مسلح کرنے کے علاوہ کسی اور چیز کو اہمیت نہیں دیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس الیکشن میں مزاحمت ملک کے معاشی بحران کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ اپنی انتخابی کانفرنسوں میں لبنانی عوام کے بنیادی مسائل کو حل کرے گی۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ بدقسمتی سے کچھ سیاسی گروہ اس مسئلے کو کم ترین ترجیحات میں بھی شامل نہیں کرتے۔ سید حسن نصر اللہ کا کہنا ہے کہ ان گروہوں نے کچھ مہینے سے مزاحمت کے ہتھیار کو اپنی انتخاباتی مہم کے طور پر پیش کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لوگ جو مزاحمت کو غیر مسلح کرنا چاہتے ہیں اور حزب اللہ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ فلسطین میں غاصب عبوری صہیونی حکومت اور جنوب کے مسائل سے آگاہ نہیں ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سیکریٹری جنرل نے تاکید کی کہ انہی ایام میں صہیونی حکومت کی تشکیل ہوئی تھی اور چند مہینوں کے بعد ہی حولہ گاؤں میں قتل عام ہوا اور متعدد جنوبی دیہات غیر آباد ہو گئے، لیکن کچھ سیاستداں اب بھی اسرائیل کو دشمن نہیں مانتے اور یہ قبول نہیں کرتے کہ وہ لبنان کے پانی اور گیس پر نظر گڑائے ہوئے ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ ان میں سے ایک سیاستدان نے سن 2006 میں ایک جلسے کے دوران کہا تھا کہ اسرائیل نے لبنان پر حملہ نہیں کیا ہے اور یہ لبنان کے لیے خطرہ نہیں ہے اور اسے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ شخص یا تو جاہل ہے یا اس نے جاہل ہونے کا ڈرامہ کیا ہے۔ فلسطین کے اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سینئر رہنما نے صہیونی حکومت کو استقامتی رہنماؤں کے خلاف کسی بھی طرح کی کارروائی سے اجتناب کی نصیحت کی ہے اور کسی بھی دشمنانہ کارروائی کو تحریک حماس کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ جمعے کو صہیونی حکومت کے بعض ممبران پارلیمنٹ، سابق حکام اور صحافیوں نے کھل کر تحریک حماس کے رہنما یحییٰ السنوار کو قتل کرنے کا مطالبہ کیا۔ صہیونیوں نے السنوار کو مشرقی تل ابیب کے العاد علاقے میں انجام پانے والی 2 استقامتی کارروائیوں کا ذمہ دار قرار دیا ہے جو جمعرات کو انجام پائی تھی اور اس میں 3 صہیونی آبادکار ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے تھے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق تحریک حماس کے رہنما ظاہر جبارین نے منگل کو اعلان کیا کہ اگر صہیونی دشمن کی جانب سے کسی بھی استقامتی رہنما کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کا مطلب اعلان جنگ ہوگا اور استقامت اس کا منہ توڑ جواب دے گی اور دشمن کو کسی بھی طرح کی جارحیت نہیں کرنے دے گی۔ جباری نے زور دے کر کہا کہ صہیونی دشمن سمجھتا ہے کہ وہ ٹارگٹ کلنگ کا راستہ اختیار کر کے استقامت کو ختم کر سکتا ہے، جبکہ یہ اس کا خیال خام ہے۔ تحریک حماس کے رہنما نے مزید کہا کہ استقامت دشمن کے جرائم کے مقابلے میں ہرگز خاموش نہیں بیٹھے گی، چاہے وہ جارحیت قیدیوں کے خلاف ہو، بیت المقدس میں ہو، جنین میں ہو، غرب اردن میں ہو، غزہ پٹی میں ہو یا 1948 کے مقبوضہ علاقوں میں ہو۔ ظاہر جباری نے مزید کہا کہ ملت فلسطین کو صہیونی دشمن سے کوئی خوف نہیں ہے اور اس کی دھمکیوں سے استقامت رکنے والی نہیں ہے۔ تحریک حماس کے رہنما نے زور دے کر کہا کہ صہیونی دشمن استقامت کے مختلف گروہوں کے درمیان تعلق سے کچھ اور مختلف گروہوں کے درمیان تعاون اور یکجہتی سے سخت و وحشت میں ہیں۔ تحریک حماس نے بھی غزہ میں تحریک کے سربراہ یحییٰ السنوار کے خلاف صہیونیوں کے کسی طرح کے اقدام کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی استقامت کے رہنماؤں کے خلاف کسی بھی طرح کا اقدام اسرائیل کے اسٹریٹجک علاقوں اور شہروں کو استقامتی میزائلوں سے آگ لگانے کے مترادف ہے۔ بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ کے سلسلے میں صہیونی حکومت کے تسلط پسندانہ اقدامات ایسی حالت میں انجام پا رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کے تعلیمی اور ثقافتی ادارے یونیسکو نے 2016 میں قرارداد پاس کر کے شہر بیت المقدس میں موجود مقدس مقامات بالخصوص مسجد الاقصیٰ کے ساتھ یہودیوں کے کسی بھی طرح کے تاریخی، دینی یا ثقافتی رابطے کو مسترد کر دیا اور اس مسجد کو مسلمانوں کی مقدس جگہ قرار دیا ہے۔ شہر بیت المقدس جہاں مسجد الاقصیٰ واقع ہے اور جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، فلسطین کا جزء لا ينفك اور 3 نہایت اہم مقدس اسلامی مقامات میں سے ایک ہے۔